اس ٹائم ہمارے لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے لیے خاص طور پہ یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، بیکاز ملیشین پرائم منسٹر کل کے آگے میں اور وہ کل تک یہاں پہ ہیں. اس کے بعد ہمارا سعودی ڈیلیگیشن ایک ہائی لیول آ رہا ہے جس میں ان کے منسٹرز وغیرہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد SCO کانفرنس ہونی ہے. تو 17 کو چائنیز پرائم منسٹر واپس جا رہے ہیں. تو ہم اس ٹائم اس سچویشن میں ہیں کہ خاص طور پہ ان کے ہر طرح کے انتظامات کرنے ضروری ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ضروری ہیں. لیکن اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہے کہ احتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے. میری صرف پہلی چیز تو ابھی بھی میں PTI بھی پاکستان کی جماعت ہے، کوئی باہر کی جماعت نہیں ہے. ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یہاں پہ موجود ہو اور آپ اس ٹائم پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. آپ اپنا سیاست ضرور کریں، جس طرح دل آتا ہے کریں، لیکن اس ٹائم پہ خدارہ نہ کریں جس ٹائم پہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو. اور آپ کو پتہ ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پچھلے 1 ماہ سے ملیشین پرائم منسٹر کا پلان بنا ہوا تھا، اور وہ کل کی ڈیٹ تک یہاں پہ ہیں، اور آپ کل ہی کی ڈیٹ میں اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں. ہم نے ہر طریقے سے اپنے پورے انتظامات کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز ملیشین پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں اور عزت میں کہیں کمی نہیں آنے دینی. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمیں سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی دیکھنے. اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی، کسی قسم کی کوئی سیکنڈ تھاٹ ہمارے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے. آلریڈی اسلام آباد میں 144 لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں، ہم نے جو جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مختص ہم نے آلریڈی وہ لا کے تحت ہو گئی ہوئی ہے. اگر آپ پرمیشن لیں، آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پراپر چینل سے آئیں، آپ ضرور جلسہ کریں، آپ کا آئینی حق ہے. لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس صورت جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اس ٹائم پہ آپ دھاوا بولنے کا اعلان کریں، یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ سیاست چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، اس کے بعد آپ KPK سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی روکا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ادھر سے بھی آنا ہے، انٹرنلی بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کرنی ہے. تو ایز اے پاکستانی میرا فرض ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ دیکھیں، پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن خدارہ اس پرائز پہ نہ کریں جب آپ کے ملک کی بدنامی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے جس ٹائم پہ ملیشین PM یہاں ہیں ان کے موومنٹ کے دوران یا کوئی دوران، اس کا ہم ساری زندگی خمیازہ بھگتیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب واجپئی صاحب انڈین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تو ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور میں ہوا تھا، آج تک وہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے. تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے. ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوا بات پہ بولنے کی نہ اجازت ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے پاکستانی. پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں. ہمارے لیے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ساری ہر طرح کی ارینجمنٹ بھی کریں، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے یا ان کے ساتھ دفاعت، یہ کلیئر کٹ ہے. ہم پہلے بتا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدارہ کل کا دن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اس دن ہمیں کسی صورت بھی ایز اے پاکستانی یہ ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی چاہیے. CM KP کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں، ان کو بھی یہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن
یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ایز چیف منسٹر. تو جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلام آباد میں، اگر کوئی آئے گا، پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے. اب رہے گی بات کہ 17 تاریخ تک ہمارے لیے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. بیچ میں میرے خیال میں چائنیز ڈیلیگیشن پہلے آ رہا ہے، 4-5 دن پہلے آ رہا ہے، اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن ہے، اور اس طرح ان کی جو ایڈوانس ٹیم ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گی 4-4 5-5 دن پہلے. ہم نے آلریڈی پیراملٹری فورسز کو، رینجرز کو، ایف سیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے. ہم نے آرمی کو 5 سے اسلام آباد میں پلیس کر دیا ہے. بیکاز یہ اس لیے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر پلس ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹ اوور آل ویسے بھی ہمارے لیے SCO کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے اور میٹر کرتی ہے. تو ہمیں ہر صورت سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. 5 کو بھی مجھے پتا ہے کال دی گئی ہے، اسی طرح پھر ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. آگے کی ڈیٹس پہ بھی انہوں نے 1-2 ورکنگ کی ہیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ ایز اے پاکستانی ان کو زیب نہیں دیتا ہے. وہ اپنی بالکل سیاست کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن 17 تک کسی صورت بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے پروٹیسٹ کو ڈیفر کریں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اس میں SCO کانفرنس کی کامیابی میں کسی ایک کی کامیابی نہیں، ہر پاکستانی کی کامیابی. یہ کتنے سالوں کے بعد اس طرح کی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، کتنے سالوں کے بعد اس طرح ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے، مگر ہمیں ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے. تو نہیں اگر کریں گے تو پھر اسٹیٹ موجود ہے، پولیس موجود ہے، بٹ میں پھر کہوں گا کہ ہم ایسی کوئی چیز کیوں کریں جس میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو. تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ 10 دفعہ ضرور سوچیں. کل پروٹیسٹ کی اگر کال دی گئی ہے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ پہلے دیکھیں، اس کے بعد اپنی پارٹی کا اور باقی انٹرسٹ دیکھیں. اور میں پھر کہوں گا کہ پھر بعد میں ہمیں شکوہ نہ کریں. یہ میری بڑی کلیئر مختصر سی بات ہے. باقی جو رہے گی 17 تک کی وہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ خیر رکھے، خیریت سے انشور کریں گے کہ ہماری یہ کانفرنس خیر خیریت سے ہو اور اسموتھلی ہو انشاءاللہ تعالی. نہیں، اس میں کسی قسم کے کوئی مذاکرات والی بات نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ملیشین پرائم منسٹر یہاں پہ موجود ہیں. اس میں نہ تو مذاکرات کی بات ہے، نہ کسی اور سوچ کی بات ہے. ایز اے پاکستانی میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. ہم نے اسلام آباد میں طلب کیا ہے بیکاز وہ SCO کانفرنس کے لیے کیا، اور اس میں ہم سارا کام ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ڈیٹیل سیکیورٹی پلان بنا رہے ہیں. جہاں تک رینجرز، FC، پولیس، ایکسٹرا پولیس، سارا وہ ہم سارے یوز کریں گے. نہیں، کل لوکل ہالیڈے SCO کانفرنس کے دوران پرائم منسٹر کے پاس سمری گئی ہوئی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اپروول دے دی ہے، ابھی گئی ہوئی ہے. وہ جیسی اپروول آئے گی تو وہ چھٹی ہوگی ان دنوں میں. مولانا صاحب کے ساتھ تربیت مناسب ہیں، CM کے بھی آپ کی پہلے ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پریس کانفرنس سے پہلے ملاقات کرنی چاہتی آربیٹریشن بل کے لیے ان کو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ چاہے کس کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو، اس سے رابطہ کروں، اور اگر کہیں پہ کہیں ہمارا معاملہ آتا ہے پاکستان کا تو اس کو کنونس کریں. تو کسی نہ کسی لیول پہ ہم ضرور کر رہے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ CM KPK بھی ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایک ملک کی بدنامی ہو اور ملک کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے. اگر CM KPK کل آ جاتے ہیں سرکاری پروٹوکول میں ہوں گے تو کس طرح نمٹا جائے گا ان سے؟ دیکھیں وہ ایز اگر پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو
آنے تو نہیں دے سکتے. تو اسی طرح دیکھے گی پولیس دیکھے گی. سر یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بہت اہم ایونٹ بتائی تو کیا سارا تاریخ تک سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا جیسے کہ آئینی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, پارلیمنٹ کا تو میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے. مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا کیا فیصلہ ہے کیا نہیں ہے, لیکن اگر پارلیمنٹ کو کام کرنے یا میں سپریم کورٹ کو کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا ہوں. لیکن میں تو صرف کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سڑکیں بند کرنی ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, صرف اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ, آپ کا رائٹ ہے کرنا, آپ جب مرضی کریں, لیکن ان 10-12 دنوں میں نہ کریں. اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا ہے. میری 2 دفعہ نہیں, میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, اور میرا ان کا بڑا پرانا تعلق ہے, اور اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلس ڈیفینیٹلی میرا یہی ریکویسٹ ہے, میں نے ابھی ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا پریس کانفرنس سے پہلے, میڈیا ورکرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے کارڈ وغیرہ رکھیں, اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, اور ہمارے لیے لازمی بھی ہے. جہاں تک رہی کہ کنٹینر, یار ہمارا پہلا فرض ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر کو خیر خیریت سے ہم نے رکھنا بھی ہے اور ان کو واپس بھیجنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمیں کرنا پڑے گا اب کریں گے انشاءاللہ. مجھے تو ایک بات بتائیں یار, یہ اس میں رابطے کی کیا ضرورت ہے کہ چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے, آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے, آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کی SCO کانفرنس ہے, آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس آگے بھی دن ہے, پیچھے بھی دن ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسپیسیفکلی ان دن میں میسج کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ, میں پھر کہہ رہا ہوں کریں, مگر آپ کے پاس دن کتنے مہینے میں, صرف ان دن میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, میں نے تو اس لیے ریکویسٹ کی ایز اے پاکستانی, آپ پہلے سوچیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کی اور کوئی سوچ ہے. خدارہ صرف ایز اے پاکستانی سوچیں کہ اگر آپ کل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا میسج کیا ہے. میرا تو صرف یہ ہے. میں ان سے ایڈوانس معذرت خواہوں, ان کو مشکلات آ رہی ہیں, ہم خود سارے فیس کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم ہماری مجبوری ہے. مجھے کیا ضرورت ہے یا ہماری ٹیم کو, کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہم شہر بند کریں کنٹینر. ہم ایک طرف شہر کو خوبصورت کر رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو ہمارا شہر اچھا لگے, دوسری طرف ہم کنٹینر کھڑے کر کے ہم اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں. نہیں, میں تو کل کے پروٹیسٹ کی بات کروں, جلسہ ہو گیا, وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے, دوبارہ ریویو ہوگا. سختی پھر سختی ہے, اس میں پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے. پھر میری بات سنیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں, لیگلی بھی اور ویسے بھی. پھر میں اس لیے, سارے جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, ہم ہر حد تک جائیں گے ان کو روکنے کے لیے. ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر یہاں ہے اور یہاں پہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہو. جیسا کہ آپ نے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کی, لیکن اس کا نتیجہ نہیں
میرا خیال ہے آپ ہمیں یہ پہلی دوسری دفعہ آپ سوال کر رہے ہیں. آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, سوال کم ہوتا ہے. میری بات یہ ہے کہ میں انوالو جتنا تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا مولانا کا 25 سال کا تعلق ہے, وہ ہے اور رہے گا, تو اس کو آپ کی خواہش پہ ختم نہیں کر سکتا میں. میں بتاتا ہوں, کل ہم نے لوگ پکڑے, آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے پلاننگ کر رہے تھے, کس طریقے سے. ایک ہوتا ہے, ایک پروٹیسٹ کا بھی ہوتا ہے, ایک نارمل پروٹیسٹ ہے, میں نے کرنا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جا کے ایک پلے کارڈ اٹھانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. وہ آپ بتائیں گے. یہ بالکل نارمل پروٹیسٹ نہیں تھا, اور وہ جو بندے پکڑے گئے جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے, ان کے پاس جو ڈنڈے تھے, ڈنڈوں پہ کیل لگائے ہوئے تھے, اور وہ کیلوں والے ڈنڈے تیار ہو رہے تھے. اس کے ساتھ پتھر, ساتھ سلنگ شاٹ جس کو غلیل کہتے ہیں, ساتھ بڑی تعداد میں جس کو وہ غانچے یا بانٹے کہتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ تھے, ساتھ پتھر چھوٹے چھوٹے بڑی تعداد میں, اور ساتھ مختلف گروپس میں میسیجز کہ کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہیں, کہاں سے ماسک, کہاں سے پتھر, اور خاص طور پہ ڈنڈوں پہ کیل. اس کی زیادہ سے زیادہ انسٹرکشنز کنوے کی جا رہی تھی. وہ پکڑے, وہ چیزیں برآمد کی, اور پھر اس کے مطابق کل کافی زیادہ اور بھی ریڈ کنڈکٹ کیے گئے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ اگر خالی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا. جب آپ اس طرح کی چیزیں ساتھ اکٹھی کر رہے ہیں تو یو وانٹ سم تھنگ, کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. وہ پھر میں ان کو کہوں گا کہ ان کو پھر سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. نہیں, انشاءاللہ پولیس پسپا نہیں ہوگی اس دفعہ. وی ہیو اے اسٹرانگ کمانڈر. دوسری بات یہ سر کہ اس سارے معاملے میں کیا آپ نے انگیج کرنے کی کوشش کی؟ میں اس چیز میں کہوں گا, اس چیز میں کسی قسم کا ان کو خود سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور یہ ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے. صرف ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہم اس کو واپس کھول لیں, سارا کچھ کر لیں. میں اسی لیے ان سے بار بار کہتا ہوں کہ جیسے ہی کچھ پروٹیسٹ ختم ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ پہلے ایک دن ایکسٹرا لگ جاتا تھا. میرا ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے میں ہم واپس نارمل زندگی کریں. لیکن میں معذرت خواہ ہوں, بٹ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری مجبوری ہے کرنا. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سارا کچھ موجود ہے, اور ہم اس ٹائم پہ ان کی پروٹیکشن کریں یا ان کو ہینڈل کریں. تھینک یو, بہت شکریہ, السلام علیکم.